السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین و سامعین، آپ کو آج بتاؤں بہت ہی خوبصورت بات، وہ یہ کہ اسلام میں اذان کی ابتدا کیسے ہوئی اور اذان کس نے دیا اور پھر مسجد نبوی کے سب سے پہلے مؤذن کون بنے۔ تو آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، آگے شیئر بھی کر لیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی، جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی تھی، جس کو آپ نے قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ اس کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام جوش میں یہ اشعار پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور پڑھتے، اللہم ان اجر الآخرت فرحم الانصار والمہاجر۔ اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، اے اللہ انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ دروازے کے دونوں پائے پتھر کے اور دیواریں کچی اینٹ اور گارے کی بنائی گئی تھی۔ ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے تیار کی گئی تھی۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ کی لمبائی تھی۔ یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کے لیے ایک درسگاہ اور دعوت و تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھا۔ اس کے امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ آئیے، جس کے لیے ویڈیو شروع کی گئی تھی کہ اذان کی ابتدا کیسی ہوئی، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے لیے جمع کرنے کا مشورہ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مختلف رائے پیش کی۔ کسی نے یہود کی طرح باق بیگل بجانے کی اور کسی نے عیسائیوں کی طرح ناقوس گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا بلکہ سوچنے کا موقع دیا۔ اسی رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ انہوں نے اس کو یاد کر لیا اور آنکھ کھلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہجد کے وقت پہنچے اور خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کلمات کے ساتھ فجر کی اذان دینے کا حکم فرمایا۔ اذان سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور عرض کیا، میں نے بھی اسی طرح اذان کے کلمات کو خواب میں سنا ہے۔ اس کے بعد سے ہی اذان دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور دوسرے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان میں سب سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم کہا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو یہ ہے اذان کی ابتدا کی وجوہات۔